یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، اس وقت جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، صرف اور صرف اللہ پاک کا نور تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور اس پر اپنا عرش عظیم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ ابھی سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لوح محفوظ میں لکھ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے زمین پر جناتوں کو بھیجا تھا، مگر انہوں نے وہاں فساد پھیلایا، خون خرابہ کیا۔ تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہیں زمین سے نکال دو۔ انہی جنوں میں ایک تھا عزازیل، جو بہت ہی عبادت گزار بندہ تھا، مگر بعد میں گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین پر خون بہائے گا اور فساد کرے گا، جبکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ پھر فرشتے دنیا کے الگ الگ حصوں سے مٹی لائے، کچھ سفید، کچھ کالی، کچھ لال، اس لیے بھی آج انسان کی رنگت الگ الگ ہے۔ اس مٹی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، اسے 40 دن یا 40 سال تک سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسے روز فرشتے دیکھنے آتے، ابلیس بھی آتا، اسے ٹھوکر مارتا اور کہتا، اگر تو حکمران بنا تو میں تیری نافرمانی کروں گا، اور اگر تو کمزور ہوا تو میں تجھے مٹا دوں گا۔ اور پھر جب مٹی مضبوط ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں گا، تب تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ سجدہ تعظیم تھا، عبادت نہیں تھی، تاکہ سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی شان کا پتہ چلے۔ جیسے ہی روح پھونکی گئی تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر تک پہنچی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے جنت کے پھل دیکھے۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو انہیں بھوک لگی۔ جب پیر تک پہنچی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اسی پر اللہ نے فرمایا، انسان جلد باز ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ تو ابلیس بولا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو جنت میں رہ کر گھمنڈ کرے۔ ابلیس نے کہا، یا اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ نے مہلت دے دی۔ ابلیس بولا، میں آدم اور اس کی اولاد کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ میں ان کے لیے گناہوں کو خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، میرے جو سچے اور مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کے علم اور حکمت کا حصہ تھا کہ آدم کی اولاد کی آزمائش ہو، اس لیے اللہ نے ابلیس کو مہلت دے دی اور اسے وہ ضروری چیزیں بھی دی جس سے وہ انسان کو بہکا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا، چاہے وہ ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو،
چاہے وہ کام ہو یا چیزیں، ہر ایک چیز کا علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے سب کی روحیں ظاہر ہو گئیں۔ اللہ نے ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک آواز میں کہا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی کو عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے، جو آج بھی ہر انسان کے دل میں بسا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے فرمایا، یہ سلام تمہاری اولاد کے لیے ایک تحفہ ہے اور طریقہ ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے بولے، یا اللہ، ہمیں وہی علم ہے جو آپ نے عطا کیا ہے۔ جب وہی سوال حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گیا تو انہوں نے سارے نام گنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نہیں کہتا تھا میں زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور انہیں جنت میں رہنے کے لیے کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے، مگر حضرت آدم علیہ السلام بہت اکیلے تھے اور وہ بہت اداس رہتے تھے۔ ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو انہوں نے حوا کو دیکھا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ سکون پائیں۔ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ نے ان سے کہا، اس جنت میں ہر چیز کا لطف اٹھاؤ، مگر اس ایک درخت کا پھل کبھی مت کھانا، اگر کھاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں درخت سے دور رہتے، مگر شیطان نے دھیرے دھیرے وسوسے ڈالے۔ اس نے دھوکہ دیا اور جھوٹی قسم کھا کر کہا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، یہ پھل تمہیں امر بنا دے گا، یعنی تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آخر کار شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں نے پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا، جنتی لباس اتر گیا۔ وہ دونوں شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، پتوں سے اپنا استر ڈھانپنے لگے، اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے آدم، کیا میں نے تجھے اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے؟ ابا آدم اور اماں حوا فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہا، یا رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحمت نہ فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں میں سے تھے، مگر اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل چکا تھا۔ انسان کو زمین پر بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ، وہیں رہو، وہیں ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور پھر وہیں سے لوٹ کر میرے پاس آؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ ایک دوسرے سے الگ تھے اور اپنے غلطی پر شرمندہ بھی تھے۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے۔ جب انہوں نے وہ پڑھا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور پھر عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یہیں سے انسانی زندگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ انسان کو آزمایا گیا، اسے ہدایت بھی دی گئی اور دشمن بھی بتا دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تو وہ اکیلے تھے۔ پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر اترے اور جب نیچے زمین کی طرف دیکھا تو دور دور تک پھیلی ویرانی تھی، ہر طرف خاموشی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز،
حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر کہا، اے میرے رب، کیا اس زمین کو آباد کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں، صرف میں ہی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں اے آدم، جلد ہی میں تمہاری اولاد کو پیدا کروں گا، وہ میری تسبیح کرے گی اور میری حمد و ثنا کرے گی، اور میں ایک مقام بناؤں گا جہاں میرا ذکر ہوگا، جو عزت اور برکت والا گھر ہوگا، اس کا نام ہوگا خانہ کعبہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حکم ملا، جاؤ میرے گھر کا طواف کرو۔ اس وقت کعبہ سفید یکت ہوا کرتا تھا، چمکتا ہوا۔ آدم علیہ السلام نے طواف کیا، حج کے ارکان ادا کیے اور اپنے رب کے حکم پر سر جھکا دیا۔ اللہ کی رحمت سے ایک دن وہ مقام عرفات میں پہنچے، جہاں ان کی ملاقات ہوئی حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور مل کر شکر ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 20 بار جڑواں اولاد عطا کی، ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن اس زمانے میں ایک قانون تھا، جو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی۔ اس پر ایک دن قابیل نے ضد کی، میں اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ پھر قابیل اور حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربان کیا، قابیل نے اناج کا خراب حصہ۔ تو اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی نہیں۔ یہ دیکھ کر قابیل کو غصہ آیا اور ایک دن اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ پہلی بار انسانیت کا خون دیکھا۔ قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ اب لاش کا کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، ایک کوا دوسرے کو مارتا ہے اور پھر زمین کھود کر اسے دفن کر دیتا ہے۔ قابیل نے دیکھا اور وہی طریقہ اپنایا۔ پھر وہ لڑکی جسے وہ چاہتا تھا اسے لے کر دور نکل گیا اور شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ اس کے ساتھ ہوتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت روئے، بہت افسوس کیا، لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی اور ان کی اولاد سے ایک نیک بیٹا عطا کیا، حضرت سیس علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سیس علیہ السلام کو ہر وہ علم سکھایا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ اور پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہوا، فرشتے آئے، بیری کے پتوں اور پانی سے غسل دیا، انہیں کفن پہنایا گیا اور انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے 1 سال بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، جس سے انسانیت کی شروعات ہوئی اور نبوت کا سلسلہ چلا۔